بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد نام کا شخص رہا کرتا تھا کہ اس زمانے میں کوئی عابد کے کردار جیسا کوئی شخص نہ تھا۔ اسی گاؤں میں 3 بھائی تھے اور ان کی ایک ہمشیرہ تھی جو کہ کنواری تھی۔ اس کے سوا اور ان کی کوئی ہمشیرہ نہ تھی۔ ان تینوں بھائیوں کو کہیں لڑائی پر جانا پڑ گیا۔ ان کو کوئی ایسا شخص نظر نہ آتا جس کے پاس اپنی ہمشیرہ کو چھوڑ جائے اور اس پر بھروسہ کرے، لہذا سب نے اس رائے پر اتفاق کیا کہ اس کو عابد کے سپرد کر دیں۔ وہ عابد ان کے خیال کے موافق تمام بنی اسرائیلیوں میں نیک اور پرہیزگار تھا۔ چنانچہ اس کے پاس آئے اور اپنی ہمشیرہ کو حوالہ کرنے کی درخواست کی کہ جب تک ہم لڑائی سے واپس آئیں ہماری ہمشیرہ آپ کے سایہ شفقت میں رہے گی۔ عابد نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور ان سے ان کی ہمشیرہ سے خدا کی پناہ مانگی۔ وہ نہ مانے اور اصرار کرتے رہے کہ ان کی ہمشیرہ کو اپنی نگرانی میں رکھنا منظور کر لے، حتیٰ کہ عابد نے ان کی درخواست کو منظور کر لیا اور کہا کہ اپنی ہمشیرہ کو میرے عبادت خانے کے سامنے کسی گھر میں چھوڑ جا۔ انہوں نے ایک مکان میں اس کو لا اتارا اور چلے گئے۔ عابد اس کے لیے کھانا لے کر آتا اور اپنے عبادت خانے کے دروازے پر رکھ کر دروازہ بند کر لیتا اور واپس اندر چلا جاتا اور لڑکی کو آواز دیتا تھا اور وہ اپنے گھر سے آ کر کھانا لے جاتی تھی۔ پھر راوی نے بیان کیا کہ شیطان نے عابد کو بہکانا شروع کیا۔ ابتدا میں اس کو خیر کی ترغیب دیتا رہا اور لڑکی کا دن میں عبادت خانے تک آنا اس پر گراں ظاہر کرتا رہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لڑکی دن میں کھانا لینے کے لیے گھر سے نکلے اور کوئی شخص اس کو دیکھ نہ لے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کا کھانا لے کر اس کے دروازے پر رکھایا کر، اس پر اجر عظیم ہوگا۔ غرض یہ کہ عابد کھانا لے کر اس کے گھر جانے لگا۔ کچھ مدت بعد پھر شیطان اس کے پاس آیا اور اس کو ترغیب دی اور اس بات پر اسے ابھارا کہ اگر تو اس لڑکی سے بات چیت کیا کرے تو تیرے کلام سے مانوس ہوگی، کیونکہ اس کو تنہائی سے سخت وحشت ہوتی ہے۔ شیطان نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا حتیٰ کہ وہ عابد اس لڑکی سے بات چیت کرنے لگا، اپنے عبادت خانے سے اتر کر اس کے پاس آنے لگا۔ پھر شیطان اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ تو اپنے عبادت خانے کے دروازے پر اور وہ اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھے اور دونوں باہم باتیں کرو تاکہ اس کو خوشی محسوس ہو۔ آخر کار شیطان نے اس کو عبادت خانے کے دروازے پر لا بٹھایا۔ لڑکی بھی گھر سے دروازے پر آ گئی۔ اسی طرح ایک زمانے تک یہ حال رہا۔ شیطان نے عابد کو پھر کار خیر کی رغبت دی اور کہا بہتر ہے کہ خود لڑکی کے گھر کے قریب جا کر بیٹھے اور ہم کلامی کرے، اس میں زیادہ دلداری ہے، اور کہا کہ اگر لڑکی کے دروازے سے قریب ہو جائے تو بہتر ہے تاکہ اس کو دروازے تک آنے کی بھی تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ عابد نے یہی کیا کہ اپنے عبادت خانے سے لڑکی کے دروازے پر آ کے بیٹھتا تھا اور باتیں کرتا تھا۔ ایک عرصے تک یہی کیفیت رہی۔ شیطان نے پھر عابد کو ابھارا کہ اگر عین گھر کے اندر جا کر باتیں کیا کرے تو بہتر ہے تاکہ اس لڑکی کو باہر نہ آنا پڑے اور کوئی اس کا چہرہ نہ دیکھ پائے۔ غرض عابد نے یہی شیوا اختیار کیا کہ لڑکی کے گھر کے اندر جا کر دن بھر اس سے باتیں کیا کرتا اور رات کو اپنے عبادت خانے میں واپس چلا جاتا، یہاں تک کہ عابد نے لڑکی کے رخسار کا بوسہ لے لیا۔ پھر روز بروز لڑکی کو اس کی نظروں میں آرائش دیتا رہا اور اس کے دل میں غلبہ کرتا رہا، حتیٰ کہ وہ اس کے اور زیادہ قریب ہو گیا اور لڑکی نے حاملہ ہو کر ایک لڑکا جنا۔ پھر شیطان عابد کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اب بتاؤ کہ اگر اس لڑکی کے بھائی آ گئے اور اس بچے کو دیکھا تو تم کیا کرو گے؟ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تم ذلیل نہ ہو جاؤ اور وہ تمہیں رسوا نہ کر دیں، تو بہتر ہے تم اس بچے کو لو اور زمین میں گاڑ دو۔ یہ لڑکی ضرور اس معاملے کو اپنے بھائیوں سے چھپائے گی، اس خوف سے کہ کہیں وہ نہ جان لے کہ تم نے اس کے ساتھ کیا حرکت کی۔ عابد نے ایسا ہی کیا اور لڑکے کو زمین میں گاڑ دیا۔ پھر شیطان نے اس سے کہا کیا تمہیں اس بات پر یقین ہے کہ یہ لڑکی تمہاری بری حرکت کو اپنے بھائیوں سے پوشیدہ رکھے گی؟ بالکل نہیں، تم اس کو بھی پکڑو اور ذبح کر کے بچے کے ساتھ دفن کر دو۔ غرض اس عابد نے لڑکی کو ذبح کیا اور بچے سمیت زمین میں گاڑ کر اس پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا اور زمین کو برابر کر کے اپنے عبادت خانے میں جا کر عبادت کرنے لگا۔ ایک مدت گزرنے کے بعد لڑکی کے بھائی لڑائی سے واپس آئے اور عابد کے پاس جا کر اپنی ہمشیرہ کا حال پوچھا۔ عابد نے ان کو اس کے مرنے کی خبر دی، افسوس ظاہر کر کے رونے لگا اور کہا کہ بڑی نیک عورت تھی، دیکھو یہ اس کی قبر ہے۔ بھائی قبر پر آئے اور اس کے لیے دعائے خیر کی۔ پھر راوی بیان کرتے ہیں کہ جب رات ہوئی اور وہ اپنے بستروں پر سوئے تو شیطان ان کے خواب میں ایک مسافر آدمی کی صورت میں آیا۔ پہلے بڑے بھائی کے پاس گیا اور اس کی ہمشیرہ کا حال پوچھا۔ اس نے عابد کا اس کے مرنے کی خبر دینا اور اس پر افسوس کرنا اور مقام قبر دکھانا بیان کیا۔ شیطان نے کہا سب جھوٹ ہے،
तुमने क्यों कर अपनी हमशीरा का मामला मान लिया? आबिद ने तुम्हारी हमशीरा से बदफेल किया। वो हामला हो गई और एक बच्चा जना। आबिद ने तुम्हारे डर के मारे इस बच्चे को उसकी मां समेत ज़बह किया और गड़ा खोदकर दोनों को इसमें डाल दिया। शैतान ने मजीद कहा, जिस घर में तुम्हारी हमशीरा थी, इसके अंदर दाखिल होने में वो गड़ा दाहिनी जानिब पड़ता है। तुम चलो और इस घर में जाकर देखो, तुमको वहां दोनों माँ बेटे एक जगह मिलेंगे, जैसा कि मैं तुमको बयान कर चुका हूं। फिर शैतान दूसरे भाई के ख्वाब में आया, इसे भी ऐसा ही कहा। फिर छोटे भाई के ख्वाब में आया और उसे भी ऐसा ही कहा। जब सुबह हुई तो सब लोग बेदार हुए और तीनों अपने अपने ख्वाब से ताज्जुब में थे। हर एक आपस में एक दूसरे से बयान करने लगा कि मैंने रात अजीब ख्वाब देखा। सब ने बाहम जो कुछ देखा था बयान किया। बड़े भाई ने कहा, यह ख्वाब फकत एक ख्याल है और कुछ नहीं, ये जिक्र छोड़ो और अपना काम करो। छोटा भाई कहने लगा कि मैं तो जब तक इस मकाम को देख ना लूंगा बाज ना आऊंगा। तीनों भाई चले जिस घर में उनकी हमशीरा रहती थी। आए, दरवाजा खोला और जो जगह ख्वाब में बताई गई थी इसे तलाश किया और जैसा उनसे कहा गया था कि उनकी हमशीरा और उसके बच्चे को एक गड़े में ज़बह किया हुआ पाया। उन्होंने आबिद से मुकम्मल कैफियत दरियाफ्त की। आबिद ने इस कौल की और इस फेल के बारे में तस्दीक की। उन्होंने अपने बादशाह से जाकर आबिद की शिकायत की। आबिद को फिर उसके इबादत खाने से निकाला गया और उसको मारने के लिए ले जाया गया। जब इसको मारने के लिए ले जाया जा रहा था तो शैतान उसके पास आया और कहा, तुमने मुझे पहचाना, मैं ही तुम्हारा वो साथी हूं जिसने तुमको औरत के फितने में डाल दिया, यहां तक कि तुमने इसको हामला कर दिया और ज़बह कर डाला। अब अगर तुम मेरा कहना मानो और तुम मुझको सजदा करो तो तुम्हें मैं इससे नजात दिला दूंगा। आबिद ने सजदा किया और खुदा ताला से कुफ्र किया। फिर जब आबिद ने कुफ्र किया तो शैतान उसको उसके हाल पर वहीं छोड़कर चला गया। उन्होंने इसको उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। इस वाकया से हमें यह सबक मिलता है कि अंदाजा कीजिए कि शैतान हमारा किस कदर संगीन दुश्मन है और उसके वार किस कदर संगीन है। चुनांचे हमें चाहिए कि इस वाकये से सबक हासिल करें और शैतान के हथकंडों से अपने आप को बचाएं। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन।